السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو 5 ہجری میں لڑے جانے والے ایسے سنسنی خیز مقابلے کے بارے میں ہے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا لہو گرم ہو جائے گا۔ سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی انٹیلیجنس رپورٹ ملی کہ قریش مکہ اور چند دیگر غیر مسلم قبائل مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حملہ آور فوج کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، جو مسلمانان افواج کے مقابلے میں کافی بڑی تعداد تھی۔ اس خبر نے مسلمانوں کو کافی فکر مند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام علیہ رضوان اس حملے سے نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کرنے لگے۔ مشاورت کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجویز پیش کی کہ مدینہ طیبہ کے گرد ایک خندق کھود دی جائے جس سے دشمن کا راستہ رک جائے گا اور دشمن ان پر حملہ آور نہ ہو سکے گا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم جاری کر دیا۔ کئی دنوں کی سخت کمر توڑ محنت کے بعد ایک ایسی خندق کھود دی گئی جسے دشمن پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس خندق کے سلسلے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں خندق تھوڑی کم تھی اور اس بات کا خدشہ تھا کہ دشمن اس جگہ سے خندق پار کر لے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر اس مقام پر مسلمانان افواج نے اپنے خیمے لگا لیے۔ کفار مکہ جب مدینہ طیبہ پر حملے کے لیے آئے تو انہوں نے مدینہ طیبہ کے گرد خندق کھودی ہوئی پائی، جس کی وجہ سے وہ حملہ نہیں کر سکے۔ بہرحال انہوں نے مدینہ طیبہ کو محاصرے میں لے لیا اور مدینہ طیبہ کے حدود کے باہر خیمہ زن ہو گئے۔ اس انتظار میں 10 دن بغیر کسی مارکے کے گزر گئے۔ اکرمہ بن ابو جہل، خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، شدت سے جنگ کے منتظر تھے۔ 10 دنوں کے انتظار کے بعد انہیں بے چینی میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے گروہ کو لے کر اس امید پہ روانہ ہوئے کہ آج کسی نہ کسی طرح خندق کو عبور کر کے مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے۔ ایسی جستجو میں انہیں خندق کا وہ تنگ حصہ نظر آ گیا اور تیز رفتار گھوڑوں کو چھلانگ لگا کر عبور کیا جا سکتا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل کا لشکر پہلے آگے بڑھا۔ اس لشکر کے چند آدمی جس میں اکرمہ خود بھی شامل تھا کامیابی سے گھوڑوں کو چھلانگ لگوا کے خندق عبور کر لی۔ انہی خندق پار کرنے والوں میں عمر بن عبد الود بھی تھا۔ یہ شخص عرب کا عظیم جنگجو مانا جاتا تھا۔ اس کا دراز قد، چوڑے کندھے، طاقتور جسم اور نڈر رویہ اس کے دشمنوں کے دل میں ہیبت طاری کر دیتا تھا اور مقابلے سے پہلے ہی دھاک بٹھا دینے کے لیے کافی تھے۔ مسلمانوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی چوکنا ہو گئے۔ عمر بن عبد الود خندق پار کرنے کے بعد ساکن کھڑا ہو گیا اور مسلمانوں کی صفوں کو دیکھتا رہا اور مسلمانوں کو للکار کر کہا، کیا کوئی تم میں ایسا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ مسلمانوں کی صفوں میں مکمل خاموشی تھی۔ مسلمان ایک دوسرے کی طرف اس امید سے دیکھنے لگے کہ شاید کوئی اس للکار کا جواب دے، لیکن اس دیو ہیکل سے مقابلے کی کسی نے ہمت نہ کی۔ عمر بن عبد الود کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں کہ جیسے اس میں 500 گھوڑوں سواروں کی طاقت ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے گھوڑے کو زمین سے اٹھا کے بچھاڑ سکتا ہے اور گائے کے بچوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھا کر لڑائی کے دوران ڈھال کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے جنگجو سے بھلا کون مقابلے کی ہمت کر سکتا تھا؟ مسلمانوں کی اس خاموشی پر عمر بن عبد الود اور اس کے ساتھ قریش کے لوگ مزاحیہ خیز ہنسی ہنسنے لگے۔ عمر بن عبد الود نے گرجدار آواز سے مسلمانوں کو للکار کر کہا، تم میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس میں مجھ سے مقابلے کی طاقت ہو۔ اس پہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس دیو ہیکل سے مقابلے کی اجازت چاہنے لگے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خاص محبت رکھتے تھے، اس لیے آپ نے انہیں روکا اور کہا، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ عمر ہے۔ دیو ہیکل نے پھر مسلمانوں کو مذاق خیز لہجے میں للکارا۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیش میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کو بخوبی بھانپ لیا تھا، اس لیے اس دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کی اجازت مل گئی، بلکہ دعا بھی دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے دیو ہیکل کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، میں ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، یعنی کہ شیر اور حیدر کرار جو پلٹ پلٹ کر بار بار حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیو ہیکل کے سامنے آ کر اسے للکارا، اے عمر، اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین اسلام کو قبول کر لے، مجھے ان کی ضرورت نہیں، عمر نے کہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے سے اتر کے مقابلے کے لیے للکارا۔ عمر بھی گھوڑے سے اترا، چھلانگ لگائی اور تلوار نکال کر تیزی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے لیے لپکا۔ پھر وہ مقابلہ شروع ہوا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یکے بعد دیگر کئی حملے کیے مگر وہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکا۔
حضرت علی پھرتی سے اور بڑی کامیابی سے اپنی ڈھال کو دفاعی طور پر استعمال کر کے اس کا وار روک لیتے۔ عمر بغیر رکے وار کرتا چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح دفاعی انداز سے لڑتے رہے۔ تھوڑی دیر میں عمر تھکنے لگا اور اس کا سانس پھولنے لگا۔ عمر حیران ہو کے حیرت زدہ نظروں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے لگا۔ ناظرین، ایسا عمر بن عبدالود کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کوئی بھی شخص عمر کے سامنے اتنی دیر نہ جم سکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو ایسے دیکھنے لگے جیسے وہ اب تک کھیل رہے تھے۔ پھر اچانک سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ وہاں سب لوگوں کو موجود کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار زمین پہ پھینکی اور اس تیز رفتاری سے عمر پر جھپٹے اور اس کے گلے کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ لیا اور زمین پہ گرا دیا۔ دیکھنے والے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ کہاں وہ دیو قامت والا جنگجو اور کہاں نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کا گلا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں عمر کی طاقت جواب دے گئی اور وہ اپنی گردن کو چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اپنی گردن حضرت علی سے نہ چھٹا سکا۔ علی نے عمر سے کہا، جان لے ہار اور جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نے اپنا خنجر نکالا اور عمر کی گردن پر رکھتے ہوئے عمر کو اسلام کی دعوت دی، جس کا عمر نے انکار کر دیا اور آپ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ حضرت علی نے اس کی گردن کو چھوڑا اور اطمینان کے ساتھ اس کے سینے سے ہٹ گئے۔ عمر جیسے جنگجو کے لیے شاید مر جانا آسان ہوتا، مگر اس ذلت آمیز شکست کے بعد زندہ رہنا موت سے بھی بڑی اذیت تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، میں صرف اللہ کے راستے میں اس کے دشمنوں کو قتل کرتا ہوں، ذاتی دشمنی اور نفرت کے لیے نہیں۔ تو نے میری تذلیل کی، شاید میرا تجھے مارنا میری ذاتی انا کے لیے ہوتا۔ اٹھ جا اور اپنے لوگوں کی طرف لوٹ جا۔ عمر سے یہ سب برداشت کر کے واپس جانے والا نہیں تھا۔ عمر اٹھا اور چالاکی سے اپنی تلوار اٹھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملے کی ناپاک کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے غافل نہیں تھے۔ عمر نے جیسے ہی تلوار سے وار کیا، حضرت علی نے اپنی ڈھال سے اس وار کو روک کے ناکام کر دیا، مگر وہ وار اتنا تیز تھا کہ وہ ڈھال کو توڑتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر لگا اور ہلکا سا آپ کو زخم دے گیا۔ اس سے پہلے عمر دوسرا وار کرتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی اور عمر کا گلا چاک کر دیا۔ عمر بے جان پتھر کی طرح زمین پہ گر پڑا اور ڈھیر ہو گیا۔ اس لڑائی میں ہر طرف اتنا گرد و غبار ہو گیا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا گرد و غبار سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں اور تلوار ذوالفقار پہ عمر بن عبدالود کا سر لگا ہوا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کے مسلمانوں نے فضا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ اکرمہ بن ابو جہل اور کفار کے چند لوگ جو خندق پار کر کے آ گئے تھے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں، حضرت علی کی بہادری کا یہ واقعہ مسلمانوں کا ہمت، جوان مردی اور اللہ کے دشمنوں سے مقابلے کا درس دیتا ہے۔